السلام علیکم عزیز طلبات، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں؟ اچھا جماعت ششم، ہم اتنے دنوں سے ایک چیپٹر پڑھ رہے ہیں حکایت رومی۔ اس میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے۔ حکایت کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھوٹا قصہ جس سے کچھ سبق حاصل کیا جا سکے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے خلاصے کے اوپر۔ خلاصہ ہر چیپٹر، ہر ایک لیسن کے ساتھ میں نے خلاصہ اس کا سنایا ہے آپ لوگوں کو، لیکن پھر ہلکا پھلکا سا سنا دیتی ہوں اور پھر ریٹن فارم میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس خلاصے کو کر لیں، ٹھیک ہے؟ لیکچر نمبر 19 ہے، آپ لوگوں کو سب کو سوری لیکچر نمبر 20 ہے، سوری 19 نہیں ہے بیٹے، یہ غلط لکھ گئی۔ اور سوال نمبر 4 ہے ایکسرسائز کا خلاصہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی ہے جس میں ایک سبق دیا گیا ہے۔ سبق میں پہلے نہیں ڈسکس کروں گی۔ ایک کہانی ہے جس میں ایک شخص ہے جس نے ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ زبان، ان جانوروں کی زبان سمجھ لے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا کہانی ہے، اور اس کہانی میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور خواہش کا اظہار کرتا ہے، تو اسے ناپسند فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو اللہ دیتا ہے وہ بہتر ہے۔ پر وہ اصرار کرتا ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم اپنے جانوروں کی صرف زبان سمجھ سکو گے۔ اس میں کچھ مثلا ناشتے کے وقت کے صبح کے وقت کے 3 سے 4 واقعات ہیں۔ ان واقعات ہی میں اصل کہانی ہے۔ پہلے واقعے میں جو مرغ ہے وہ کہتا ہے، روٹی کا لقمہ گرتا ہے، نوالا گرتا ہے دسترخوان سے تو وہ اٹھا لیتا ہے مرغ اور کہتا ہے کہ مالک کا وہ کتا مانگتا ہے تو اسے کہتا ہے بہت کچھ کھانے کو ملے گا۔ مالک کا کتا مر جائے گا اور جانور جو ہیں کوئی انسان نہیں کھاتے، گھوڑا انسان نہیں کھاتا، تو وہ سب تمہیں ہی ملے گا۔ مالک سمجھ جاتا ہے اور وہ جا کے وہ فروخت کر دیتا ہے، مالی نقصان سے بچ جاتا ہے۔ دوسرے واقعے میں اونٹ کہتے ہیں کہ اونٹ مر جائے گا، اور اونٹ کے مرنے پر بھی کھانے کو اونٹ ملے گا، اس کی ہڈیاں چیزیں بچی ہوئی جانوروں کو ملتی ہیں تو وہ تمہیں بہت کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ تو وہ اونٹ بھی جا کے مالک سمجھ جاتا ہے بات کو، وہ جا کے بیچ جاتا ہے، مالی نقصان سے وہ بچ جاتا ہے۔ تیسرے واقعے میں ہے کہ اس کا غلام مر جائے گا۔ 3 برترتیب واقعات ہیں۔ پہلے میں اونٹ ہے، پہلے میں گھوڑا ہے، دوسرے میں اونٹ ہے، تیسرے میں غلام ہے۔ غلام مر جائے گا اور اس کے وارثین جو ہے بہت کھانا پکوائیں گے اور مثلا خیرات کریں گے، تو تمہیں بہت کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ ان دونوں کے درمیان یہ وہ کتا جو مرغ کو کہتا ہے تم بہت ہی شیخی خورے اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کبھی بھی کوئی چیز یہاں نہیں مری، تو وہ کہتا ہے ساری چیزیں مری ہیں، جیسے گھوڑا بھی مرا ہے، اونٹ بھی مرا ہے اور غلام بھی مرا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ہمارے مالک نے بیچ دی تھی، دوسروں کو مالی نقصان ہوا، ان کو نہیں ہوا۔ چوتھے واقعے میں وہ اصل ایسنس جو ہے چوتھے واقعے میں کہ جب یہ چیزیں جو ہیں انسان کے جسم کا، جان کا صدقہ تھیں، اللہ ہمیں مالی نقصان دے کر ہماری جان کے صدقہ دے دیتا ہے کہ یہ اب ان کی جان بچ جائے گی، لیکن چونکہ اس نے جان کا صدقہ کو مالی نقصان سے تو بچ گیا تھا، اس وجہ سے اس کے جان کا جو پر آئی کہ اس کی جان چلی جائے گی، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میری دعا فرمائے کہ میں زندگی بچ جاؤں۔ کہا تم تو اب نقصان پر قابو پانا سیکھ گئے ہو، اپنی جان بھی بچا لو۔ اسی وقت اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ایمان کے ساتھ مرے، لیکن اس کہانی کا اہم ترین کہ اللہ جو دیتا ہے وہ بہترین ہے۔ ہمارے جان کا صدقہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے دے دیتا ہے اور ہماری جان بچ جاتی ہے، لیکن جب ہم مالی مفاد اپنا دیکھتے ہیں اور ہم غلط فیصلے کرتے ہیں تو بعد میں ہماری جان چلی جاتی ہے۔ آئیے اب اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اس کہانی میں ایک شخص نے کتا اور مرغ پال رکھے تھے۔ اس شخص کی خواہش تھی کہ ان جانوروں کی زبان سمجھ سکے تاکہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ وہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی کہ آپ علیہ السلام،
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بہترین دینے والا ہے، مگر اس شخص نے بار بار آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے اپنے جانوروں کی زبان سمجھنی ہے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کھانے کا لقمہ دسترخوان سے گرا تو مرغ نے اٹھا لیا اور کتے نے کہا کہ یہ لقمہ مجھے دے دو۔ مرغ نے کہا کہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا، انسان گھوڑا نہیں کھاتے، تمہیں ہی ملے گا۔ اس طرح دو اور واقعات سے مالک کا اونٹ اور غلام مر جائیں گے اور ہمیں خوب کھانے کو مل جائے گا، مگر ان کا مالک گھوڑا، اونٹ اور غلام کو فروخت کر کے مالی نقصان سے بچ گیا۔ آخر میں کہا گیا کہ مالک خود مر جائے گا کیونکہ مالی نقصان اس کے جسم کا صدقہ تھے۔ وہ آدمی مر گیا۔ اس کہانی سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ بہترین نعمتیں عطا کرتا ہے، مگر ہم اپنے ذاتی یا وقتی فائدے کے لیے غلط فیصلے کرتے ہیں۔ سمجھ آ گیا بیٹا؟ یہ لفظ تھے ہے، اس کو میں کراس کر دیتی ہوں، پار رکھے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ پکچر بھی بھیج دوں کہ آپ آرام سے اس کام کو کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔